میرے لیے رات کا اندھیرا اب صرف نیند کا وقت نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسی قید بن چکی تھی جس میں ہر رات میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ پہلے پہل تو میں ان خوابوں کو محض ڈراؤنا تصور کرتی تھی، جیسا کہ ہر لڑکی کو کبھی نہ کبھی کسی اندھیری رات میں لگتا ہے کہ شاید کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اماں نے کئی بار محلے کے مولوی صاحب سے دم کروایا، مجھے قرآنی تعویذ پہنایا، تکیے کے نیچے سورہ یاسین رکھوائی، لیکن سب بے اثر ہو چکا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو یہ خواب جیسے کسی حقیقت میں بدلنے لگے۔ اب وہ محض نظر نہ آنے والی سرگوشیاں نہیں رہی تھیں، بلکہ ایک مکمل جملہ بن چکی تھیں۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ ہر رات وہی خواب، وہی آواز، اور ہر بار زیادہ واضح، زیادہ قریب۔ خواب میں ایک گہری تاریکی ہوتی، جیسے کسی پرانے قلعے کے سائے میں کھڑی ہوں۔ میرے ارد گرد ہوا میں ایک پراسرار سی خنکی ہوتی اور ایک ہیولا سا نمودار ہوتا، پہلے دور پھر قریب، اور جیسے ہی میں سانس لینے کی کوشش کرتی وہ آواز آتی، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ میں گھبرا کر جاگ جاتی، سانس پھولنے لگتا، دل ایسے دھڑکتا جیسے ابھی چھاتی چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ محض خواب نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو مجھے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سائے میں کوئی دوسرا سایہ ہے جو مجھے خود سے زیادہ جانتا ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو کبھی ایسا لگتا جیسے میرے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہو۔ کمرے میں اکیلی ہونے کے باوجود مجھے وہ احساس ہر پل محسوس ہوتا جیسے وہ موجود ہو، میرے بہت قریب۔ میں نے اماں کو یہ سب بتانے کی کوشش کی، مگر اماں کا ایک ہی جواب تھا، نماز پڑھا کر، یہ سب تیرے وہم ہے۔ لیکن میں جانتی تھی یہ وہم نہیں تھا، یہ کسی کی موجودگی تھی۔ اور ایک دن میں حد سے زیادہ تنگ آ گئی۔ میں نے خواب میں ہی چیخ کر کہا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ خواب کی دنیا میں سناٹا چھا گیا، جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو، ہر چیز منجمد ہو گئی ہو۔ میں ایک پل کو ساکت رہ گئی، اور پھر ایک دم سے ایک روشنی سی ابھری۔ اس روشنی میں ایک دلکش سا چہرہ نمودار ہوا، ایسا چہرہ جسے دیکھتے ہی کوئی بھی اپنے ہوش کھو دے۔ گندمی رنگت، تیز آنکھیں جن میں کوئی راز چھپا ہوا تھا، اور ایک پراسرار مسکراہٹ۔ وہ بس چند لمحے رہا اور پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی، وہ چہرہ، وہ ہیولا، سب غائب ہو گیا۔ میں چیخ مار کر اٹھی، پسینے میں شرابور، سانسیں بے قابو اور دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ اماں دوڑ کر میرے کمرے میں آئیں۔ پھر خواب آیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے تجھے؟ میں بولنا چاہتی تھی، سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میری زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ میری نگاہیں اماں کو دیکھ رہی تھیں، لیکن میری روح ابھی بھی خواب میں قید تھی، کیونکہ آج یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں بظاہر اماں کے سامنے بیٹھی تھی، مگر میرا دل اب بھی خواب کی اس روشنی میں اٹکا ہوا تھا جہاں وہ چہرہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میری زبان بند تھی، لیکن دل میں طوفان برپا تھا۔ کیا وہ حقیقت میں مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میرے قریب آ چکا ہے؟ کیا یہ سب محض ذہنی خلل ہے، یا پھر واقعی کچھ اور؟ رات کا وہ لمحہ میری روح پر نقش ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھوں سے ایک ایسی شے دیکھی جس کا وجود سچ لگتا تھا، مگر عقل ماننے کو تیار نہ تھی۔ صبح جب سورج کی روشنی میرے کمرے میں کھڑکی سے اندر آنا شروع ہوئی تو مجھے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ روشنی میرے وجود پر بوجھ ڈال رہی ہو، جیسے وہ اندھیری رات اب دن میں بھی میرے ساتھ چپک گئی ہو۔ میرے ابو کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں صرف 3 برس کی تھی۔ اماں اور میں ماموں کے گھر کے ایک الگ پورشن میں رہتے تھے۔ ماموں کا سلوک ہمیشہ بہتر تھا، لیکن ان کی بیوی اور بیٹیاں ہمیں صرف ایک بوجھ سمجھتی تھیں۔ اماں نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا، میرا خیال رکھا، میری پڑھائی جاری رکھی، مگر اس خواب کی شدت نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ جب میں اسکول میں تھی تو بھی کچھ خواب آتے تھے، کبھی دھندلی سی آواز، کبھی سایہ، لیکن تب میں ان باتوں کو بچپنے کا وہم سمجھ کر بھول جاتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں کالج میں داخل ہوئی، وہ سایہ اب صرف خواب میں نہیں رہا، وہ جیسے میری حقیقت بن گیا ہو۔
کالج کی پہلی صبح بھی عام دنوں کی طرح نہیں تھی۔ جیسے ہی میں کالج گیٹ سے اندر داخل ہوئی، میرے جسم میں عجیب سا لرزہ دوڑ گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہر چہرہ میرے لیے اجنبی لگنے لگا۔ لگتا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہ سامنے آ جائے گا، جیسے وہ سب کے بیچ کہیں چھپا ہوا تھا، صرف میرے لیے۔ کلاس میں بیٹھی تھی، کتابیں کھولی تھیں، لیکن ہر حرف کی جگہ مجھے وہی جملہ سنائی دیتا: میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ میں نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کسی نے ابھی میرے بالوں کو چھوا ہو، میرے کان میں کچھ کہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ کیفیت روز کی ہو چکی تھی، لیکن پچھلی رات کے بعد یہ سب کچھ اب ناقابل برداشت لگنے لگا تھا۔ میں خود سے لڑ رہی تھی، خود کو سمجھا رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی میری سوچ سے زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی، اور میرے دل کی ایک دھڑکن اب کہہ رہی تھی: یہ کہانی بس ایک خواب کی نہیں، کچھ ایسا ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے، جیسے میری روح پر قبضہ کر رہا ہو۔ دن میں سکون کی ایک چھوٹی سی چادر اوڑھ کر میں کالج سے گھر تو آ گئی، لیکن میرے اندر کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے میری سانسیں بھی اس کی نگرانی میں ہیں، میری حرکات، میری خاموشیاں، میری نظریں، سب پر جیسے اس کی نظر ہو۔ رات کو اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی میری نظریں بار بار کمرے کی کھڑکیوں کی طرف اٹھ جاتیں۔ اماں نے محسوس کیا، بولیں: کیا بات ہے بیٹا، کھوئی کھوئی کیوں ہو؟ میں صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اماں کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن کس طرح بتاتی کہ میں کسی ایسے وجود کو دیکھ چکی ہوں جو شاید انسانوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اس رات جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خواب آیا تو میں اس سے نظریں نہیں چراؤں گی، سوال ضرور کروں گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، آنکھیں بند کرتی تو ایک ہی چہرہ ذہن میں ابھرتا، وہی حسین چہرہ، وہی سرخ آنکھیں، وہی خاموش مسکراہٹ۔ کب نیند نے مجھ پر قابو پا لیا یہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اچانک ایک جھماکے سے میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن جیسے طبلِ جنگ بجا رہی تھی۔ تبھی میرے بائیں جانب کمرے کے کھڑکی کے پردے ہولے سے ہلے۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ روشنی کم تھی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک حسین نوجوان کی جھلک، وہ کھڑکی سے جھانک رہا تھا، آنکھوں میں وہی سرخ چمک، چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ۔ میں صدمے سے لبریز تھی، ہلنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ محض چند لمحوں کے لیے نظر آیا اور پھر جیسے دھند میں تحلیل ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہی اور پھر جیسے کسی غیبی طاقت نے میری چیخ کو باہر نکالا: اماں! اماں دوڑتی ہوئی آئیں، میرے کمرے کی لائٹ جلائی اور میرے پاس آ بیٹھیں۔ پھر وہی خواب۔ میں کچھ نہ بولی، صرف ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں وہ دکھ، وہ خوف تھا جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس بار یہ صرف خواب نہیں تھا، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگلی صبح میں ساری رات کی تھکن اور خوف کی گٹھری اٹھائے کالج پہنچی، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر تھکن اور دل میں ایک انجانا سا بوجھ۔ کلاس میں داخل ہوئی تو سب معمول کے مطابق تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی۔ تبھی لیکچر کے درمیان دروازہ کھلا اور ایک نیا چہرہ کلاس میں داخل ہوا۔ ریحان نام لیکچر نے پکارا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی نظر اٹھائی اور وہ لمحہ جیسے وقت رک گیا ہو، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ ریحان نے آ کر بیٹھنے کے لیے نشست تلاش کی اور جیسے ہی ہماری نظریں ملیں مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شناسائی تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لیں، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پوری کلاس میں میرا دھیان صرف اسی ایک چہرے پر مرکوز رہا۔ بار بار دل میں ایک ہی خیال آتا: کیا یہ وہی ہے، وہی جو میرے خوابوں میں آتا ہے؟ لیکچر ختم ہوا تو میں تیزی سے کلاس سے نکل آئی۔ میری سانسیں تیز تھیں، دل کی دھڑکن بے قابو اور دماغ میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔
کالج سے واپسی پر بھی سارا راستہ میری سوچیں ریحان کے گرد گھومتی رہیں۔ گھر پہنچ کر بھی سکون نہ ملا۔ امی نے پوچھا کالج کیسا رہا؟ میں نے بس اتنا کہا ٹھیک تھا، لیکن اندر سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ رات کو جب میں نے آنکھیں بند کیں تو خواب نہیں آیا، لیکن وہ چہرہ، وہ سرخ آنکھیں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتی رہیں۔ ریحان، کون ہو تم؟ خواب ہو، حقیقت یا کچھ اور؟ اگلے دن کالج کے ہال وے میں جیسے ہی میری نظر ریحان پر پڑی، میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ دور کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں براہ راست مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخ چمک تھی، لیکن آج کچھ زیادہ گہری، کچھ زیادہ پراسرار۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا، جیسے کسی نے میرے کان میں پھونک مار دی ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پیچھے ہٹی، نظریں چرائیں اور تیز قدموں سے لائبریری کی طرف چل پڑی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس کی آنکھوں سے بچ جاؤں، مگر وہ نظریں جیسے میرے ذہن میں گڑ چکی تھیں۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی فضا اور بھی زیادہ پراسرار ہو گئی۔ وہاں سناٹا تھا، روشنی مدھم، اور کتابوں کی شیلفوں سے چھنتی خوشبو میں ایک عجیب بوجھل پن شامل ہو چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن دل پھر بھی بے چین تھا۔ تبھی لائٹ ہلکی سی چمکی، پھر جھماکے سے بجھ گئی۔ ایک لمحے کو اندھیرا چھا گیا، اور اس اندھیرے میں وہی آواز، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ میری سانس رک گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ساکت کھڑی تھی، ہمت کر کے مڑی۔ وہ وہیں تھا، ریحان، لیکن آج ریحان ویسا نہ تھا جیسا کل نظر آیا تھا۔ وہ سائے میں کھڑا تھا، چہرہ آدھی روشنی میں اور آدھا تاریکی میں، جیسے روشنی اس کے وجود کو تسلیم نہ کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخ، جیسے شعلے ہو، جیسے درد میں لپٹی آگ۔ میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے، جسم میں حرکت نہ رہی۔ خوف تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی کشش بھی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ وہ مسکرایا، ایک کرب بھری مسکراہٹ۔ کیونکہ تم ہی ہو جو مجھے دیکھ سکتی ہو۔ ریحان کی آواز گونجی، تم ہی ہو جو مجھے دیکھ سکتی ہو۔ یہ جملہ میرے دل کے نہا خانے میں بجلی بن کر گرا۔ میں اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے اعتراف کی فضا جیسے مفلوج ہو چکی تھی۔ لائبریری کا سناٹا اب میرے اندر تک پھیل چکا تھا۔ روشنی اب بھی مدھم تھی، اور ریحان کا سایہ مجھ پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں چیخ چیخ کر اس کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں دھس چکے۔ ریحان میرے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں صرف وہ سچ دکھانا چاہتا ہوں جو تمہیں کسی اور نے کبھی نہیں دکھایا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم کون ہو؟ انسان تو نہیں لگتے، اور اگر ہو بھی تو کیوں میرے خوابوں میں آتے ہو؟ کیوں میری زندگی میں اتنا خوف بھر دیا ہے تم نے؟ ریحان نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں۔ میں جن زادہ ہوں۔ یہ الفاظ سرد خنجر بن کر میرے دل میں اتر گئے۔ اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، برسوں سے۔ جب تم بچی تھی تب سے تمہیں خوابوں میں دیکھا، تمہیں تنہا بیٹھے کتابیں پڑھتے، چاند کو دیکھتے دیکھا، اور تب سے بس تمہارا ہو گیا۔ میرے وجود میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ محبت ہے یا قید؟ تم نے مجھے ڈرایا، میرے ذہن پر قبضہ کیا، میری نیند چھین لی۔ ریحان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں مجبور تھا۔ میرے قبیلے نے مجھے انسانوں سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن تم میرے قبیلے کی ضد بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ نمی بھی سرخ روشنی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اگر تم کہو تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن اگر میں چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں ایک خلا چھوڑ جاؤں گا، وہ خلا جسے کوئی اور کبھی پر نہیں کر سکے گا۔ میں خاموش رہی، دل میں طوفان برپا تھا۔ محبت یا عذاب، قربت یا قید، حقیقت یا کوئی شیطانی وہم، وہ ان سب سوالوں کے درمیان میرے لبوں پر بس ایک سادہ سا جملہ آیا، مجھے وقت چاہیے۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کی خوشبو،
اس کی موجودگی ابھی بھی میرے ارد گرد تھی۔ ریحان کے جانے کے بعد لائبریری کے در و دیوار جیسے ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گئے۔ میں وہیں کھڑی رہی جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ جنزادہ، یہ لفظ میرے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی ماورائی مخلوق مجھ سے محبت کر سکتی ہے، یا یہ بھی کوئی فریب ہے، ایک ایسا دھوکہ جو میری روح کو چاٹنے آیا ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے لائبریری سے باہر نکالا۔ میری سانسیں بے قابو تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وجود جیسے جل رہا تھا۔ کالج کی راہداری سنسان تھی، لڑکیاں جا چکی تھیں۔ گھڑی پر نظر پڑی، کلاس ختم ہوئے گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی باہر نکلی، رکشہ لیا اور گھر پہنچی تو اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا تجھے؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں نے کہا، اماں بس موسم کی مار ہے، سردی نے تھکا دیا ہے۔ کاش میں کہہ سکتی کہ موسم نہیں بلکہ ایک نظر ہے جو ہر وقت میرے ساتھ لپٹی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں نے خود کو سختی سے سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب مجھے مضبوط بننا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ دل سے نہیں، صرف دماغ سے تھا۔ کالج گئی لیکن ریحان آج نظر نہ آیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے نہ دیکھوں، نہ سوچوں، مگر میری آنکھیں ہر کونے میں اسے تلاش کرتی رہی تھی۔ دن گزرتا گیا اور اگلے کئی دن وہ کالج نہیں آیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی خالی جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ یہی تو کہا تھا اس نے، اگر چلا گیا تو خلا چھوڑ جائے گا۔ اب مجھے خواب بھی آنے بند ہو چکے تھے، لیکن میں سکون میں نہ تھی۔ اس کی غیر موجودگی مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ میں ماننا نہیں چاہتی تھی لیکن حقیقت یہی تھی، میں اس کی طرف کھنچ چکی تھی۔ پھر ایک رات میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، بخار، کمزوری اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھرا طوفان۔ اماں اور ماموں مجھے مختلف عاملوں کے پاس لے گئے۔ ہر کسی نے الگ بات کہی، کسی نے بندش بتائی، کسی نے سایہ، لیکن ایک چیز سب نے کہی، لڑکی کے پیچھے کوئی بہت طاقتور مخلوق ہے۔ میں نے سوچا، کیا یہ وہی ہے ریحان؟ کیا وہ مجھ سے دور جا کر بھی مجھے قید کر چکا ہے، یا پھر کیا میری بے رخی نے اسے کسی اور طرف موڑ دیا ہے؟ رات کو تنہائی میں جب میں نے اندھیرے میں آنکھیں بند کی تو دل سے ایک چیخ نکلی، ریحان اگر سچ میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو واپس آ جاؤ۔ وہ رات جب میری زبان سے بے اختیار یہ نکلا، ریحان اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو واپس آ جاؤ، تو جیسے ہی میرے اندر کی کوئی بند دنیا ٹوٹ کر کھلنے لگی ہو۔ کمرے میں خاموشی گہری تھی۔ اماں دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں اور میں اپنی ہی سانسوں کی آواز سے ڈر رہی تھی۔ اچانک ایک ٹھنڈی لہر میرے کمرے میں دوڑی۔ کھڑکی بند تھی، دروازہ بھی، پھر یہ سرد جھونکا کیسا؟ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، پھر وہی کالے دھوئیں کی لپٹیں آہستہ آہستہ فضا کو اپنی گرفت میں لینے لگیں، اور پھر ریحان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، چہرے پر تھکن اور آواز میں درد کی نمی۔ پکارا تھا تم نے تو آ گیا۔ میں چند لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ گم ہو چکے تھے۔ پھر ہمت کر کے بولی، تم نے مجھے کیوں چنا؟ کیوں میرے خواب، میری نیند، میری زندگی بدل دی تم نے؟ ریحان نے آہستگی سے کہا، کیونکہ تم وہ انسان ہو جس نے میرے دل میں روشنی پیدا کی۔ تمہاری دعا، تمہاری تنہائی، تمہاری خاموش آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچتی رہیں۔ میں جانتا ہوں میرا وجود تمہارے لیے بوجھ ہے، مگر میری محبت تمہاری تکلیف نہیں، تمہاری حفاظت ہے۔ میں رو دی۔ پھر مجھے اتنا کیوں تڑپایا، اتنا ڈرایا؟ ریحان کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی، کیونکہ میرا قبیلہ تمہیں قبول نہیں کرتا۔ وہ تمہیں تکلیف دینے لگے ہیں، مجھے سزا دے رہے ہیں کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن تم نے مجھے آواز دی تو میں سب چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب چاہے انجام جو بھی ہو۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میں تمہیں لے جاؤں گا وہاں جہاں سچ کی دہلیز ہے، تمہیں سب کچھ دکھاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کیوں تمہیں چنا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اگلے لمحے سب کچھ دھند میں چھپ گیا۔ ریحان نے جب میرا ہاتھ تھاما تو جیسے زمین میرے قدموں سے کھسک گئی۔ ایک لمحے میں سب کچھ دھندلا ہو گیا، کمرہ، دیواریں، روشنی،
حتیٰ کہ میری سانسیں بھی۔ آنکھیں بند تھیں مگر جسم جیسے خلا میں تیر رہا تھا۔ پھر اچانک زمین تلے سختی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ میرے سامنے ایک جنگل تھا۔ ہر درخت، ہر شاخ عجیب انداز میں بل کھائے ہوئے تھی، جیسے چیخ رہے ہوں۔ آسمان پر بادلوں کی گہری تہہ تھی اور زمین پر سبز روشنی سی تیر رہی تھی۔ یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ریحان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ یہ میرا قبیلہ ہے، یا یوں کہو کہ اس کی سرحد۔ تمہیں یہاں سب کچھ دکھانا ضروری ہے۔ تبھی اچانک فضا میں تیر چلنے کی آواز آئی۔ ایک تیر ہمارے قریب سے گزرا اور درخت میں جا لگا، پھر دوسرا اور تیسرا۔ میں چیخی لیکن ریحان نے مجھے اپنی پناہ میں لیا۔ یہ وہی ہیں جو تمہیں قبول نہیں کرتے۔ ریحان زخمی ہو گیا، کندھے سے خون بہنے لگا مگر چہرے پر ایک سکون سا تھا۔ ریحان، ہمیں واپس جانا چاہیے، تم زخمی ہو رہے ہو۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، تمہیں یہاں سے سچ جان کر جانا چاہیے۔ اگر تم نے ہاں کی تو ہم ساتھ جی سکتے ہیں، اگر تم نے انکار کی تو یہ قبیلہ تمہیں کبھی واپس نہ جانے دے گا۔ میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑی، مگر اس کے زخموں کو دیکھ کر، اس کی محبت کے درد کو محسوس کر کے میں خاموش ہو گئی۔ کیا واقعی مجھے میری مرضی کے بغیر چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ریحان کی آنکھیں جھک گئیں۔ محبت جبر نہیں ہوتی۔ اگر تم انکار کرو گی تو میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن پھر کبھی لوٹ کر نہیں آ سکوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک فیصلہ ابھر رہا تھا، وہ فیصلہ جس کا اثر میری دنیا ہی بدل سکتا تھا۔ ریحان میرے سامنے زخمی کھڑا تھا اور میں دوراہے پر تھی۔ ایک طرف میرا اپنا دنیاوی وجود، میرا انسان ہونا، میری شناخت، اور دوسری طرف وہ ایک جن زادہ جس نے میری روح کو پکارا، مجھے خوابوں میں جگایا اور اب میری حقیقت بننے کو تیار تھا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا لیکن دل کانپ رہا تھا۔ ریحان نے ایک بار پھر میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہاری آنکھوں سے یہ امید نہیں چھین سکتا۔ اگر تم کہو تو ابھی کے ابھی تمہیں واپس تمہاری دنیا میں چھوڑ دوں گا۔ میں خاموش رہی۔ میری نظر اس کے زخم پر پڑی جو تیر سے لگا تھا۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف انتظار تھا میرے فیصلے کا۔ تم میرے ساتھ بچپن سے تھے، وہ درخت، وہ خواب، سب کچھ۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے گھر کے صحن میں جو برگد کا درخت ہے وہی میری پناہ کا تھا۔ تم جب بھی تنہا بیٹھی ہوتی، چاند کی طرف دیکھتی، میں وہیں ہوتا، خاموشی سے تمہیں دیکھتا۔ تمہاری معصومیت میری کمزوری بن گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تم میرے خوابوں میں اس لیے آئے تاکہ مجھے اپنی طرف مائل کر سکو؟ ریحان نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تمہیں خوابوں میں صرف اس لیے لاتا رہا تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ تم کتنی قیمتی ہو۔ میری دنیا کی ریت محبت کو کمزوری سمجھتی ہے، لیکن تمہیں پا کر میں نے کمزوری کو طاقت میں بدل دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں تو کیا تم مجھے اس دنیا سے نکال کر لے جاؤ گے؟ ریحان کی آنکھیں چمک اٹھیں جیسے کسی اندھیرے خانے میں پہلی بار روشنی آئی ہو۔ تم صرف ہاں کہو اور میرے قبیلے کے قانون مجھے تمہیں اپنانے کی اجازت دے دیں گے۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ ریحان، میں تمہیں قبول کرتی ہوں، اپنی حقیقت سمیت، اپنے خوابوں سمیت، اپنی پرچھائی سمیت۔ اسی لمحے فضا میں سنسناہٹ ہوئی۔ جنگل میں موجود برگد کے درختوں سے نیلے رنگ کی روشنی پھوٹی اور کئی سائے نمودار ہوئے۔ جنات کی صورتیں دھند میں لپٹی ہوئی تھیں، پرشکوہ اور سرد۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ریحان، تم آزاد ہو۔ تم نے جس سے محبت کی وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہے۔ تمہارا عشق سچا ہے، تمہارا وعدہ پورا ہوا، ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اور اسے بھی۔ میں نے ریحان کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا مگر اس مسکراہٹ میں صدیوں کی تھکن چھپی تھی۔ آج ہماری محبت نے قبیلے کی قید توڑ دی تھی۔ جنات کے قبیلے نے
ہماری محبت کو قبول تو کر لیا، لیکن جیسے ہی وہ روشنی میں لپٹے وجود میرے سامنے سے ہٹنے لگے، فضا میں ایک خفیف سا لرزہ پھیل گیا۔ ریحان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب سکون کے ساتھ ایک اندیکھا خوف بھی جھلک رہا تھا۔ ریحان، کیا سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہماری محبت کو قبیلے نے مان تو لیا ہے، مگر ان کے قانون صرف قبولیت پر ختم نہیں ہوتے۔ اب تمہیں میری دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ کیسی آزمائش؟ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں اب بھی ہلکی نیلی روشنی گونج رہی تھی، جیسے کائنات نے ہماری محبت کی گواہی دی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ 7 راتیں اس جنگل میں گزارنی ہوگی۔ اگر ان 7 راتوں میں تم نے مجھے اپنا سمجھا اور کسی قسم کا خوف تمہارے دل میں پیدا نہ ہوا تو ہم ایک ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہارے دل میں ذرا برابر بھی خوف پیدا ہوگا تو یہ قبیلہ ہمیں جدا کر دے گا، اور ہمیشہ کے لیے۔ میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑی۔ تو کیا اب بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے؟ ریحان نے میرا چہرہ تھام کر کہا، محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم یہ آزمائشیں جیت لو گی، کیونکہ تم نے میرا سچ قبول کیا ہے، وہ سچ جس سے اکثر انسان کانپ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائیوں سے ایک فیصلہ کیا۔ اگر میری محبت سچی ہے تو کوئی خوف مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ پہلی رات کا آغاز ہو چکا تھا اور میری اطراف کی فضا اب پہلے سے زیادہ پراسرار تھی۔ جنگل کی وہ رات، وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہواؤں میں ہل نہیں رہی تھیں، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود میرے گرد جھک کر مجھے آزمانا چاہتی ہوں۔ ہر پتا، ہر سایہ، ہر آہٹ میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ ریحان نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں گرمائش تھی، لیکن میرے ارد گرد کے فضا میں سنسنی اور دہشت کی عجیب لہر بہہ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا، خوف نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل کے اندر ایک انجانی سی لرزش چھپی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک خالی میدان میں آ گئے جہاں قبیلے نے مخصوص مقام تیار کر رکھا تھا۔ ایک پرانا برگد کا درخت جس کے نیچے سرخ اور سیاہ رنگ کی مٹی بچھائی گئی تھی۔ ارد گرد کئی چراغ روشن تھے، لیکن ان کی روشنی میں بھی سائے تیز تر محسوس ہو رہے تھے۔ ریحان نے کہا، یہ 7 راتیں مقدس ہیں۔ ہر رات تمہیں میرے ماضی کا ایک پہلو دکھایا جائے گا۔ تمہیں ہر سچ کو برداشت کرنا ہوگا، میرے زخم، میری قید، میرے گناہ، سب کچھ۔ پہلی رات کا آغاز ہوتے ہی اچانک چراغوں کی لو نیلی ہونے لگی۔ ہوا میں ایک جھٹکا سا پھیلا اور فضا میں کسی کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ آواز انسان کی نہ تھی، مگر درد سے لبریز تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی پھیلنے لگی اور اس دھند میں ایک منظر واضح ہوا۔ ریحان ایک پرانی ویران حویلی میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر زنجیریں تھیں اور جنات کا قبیلہ اس پر سائے کی چوٹیں کر رہا تھا۔ ہر وار کے بعد وہ چلاتا، مجھے جانے دو، میں اس انسان زادی سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن آوازیں میرے دماغ میں گونجنے لگیں۔ تبھی میرے پاس ایک سائے نے سرگوشی کی، اگر تم نے یہ سب برداشت نہ کیا تو کل کی رات تمہاری آخری ہوگی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، پسینے میں شرابور لیکن چہرے پر ایک سکون تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، ریحان، تم نے میرے لیے یہ سب سہا تو میں بھی تمہارے لیے ہر درد سہ لوں گی۔ ریحان کا سایہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو صرف پہلی رات تھی میری جان، ابھی 6 اور باقی ہیں۔ رات ختم ہو چکی تھی، لیکن آزمائش کی اصلی کہانی اب شروع ہوئی تھی۔ پہلی رات کی اذیت ناک سچائی کو جھیلنے کے بعد میں سمجھ رہی تھی کہ شاید باقی راتیں آسان ہوں گی، لیکن دوسری رات نے میری روح تک کو لرزا دیا۔ چاندنی مدھم تھی، درختوں کے سائے زمین پر ناچ رہے تھے اور ہر طرف ایک غیر مرئی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ ریحان خاموش تھا، جیسے اس رات کے آنے کا بوجھ وہ پہلے سے محسوس کر چکا ہو۔ ہم دونوں برگد کے نیچے جا بیٹھے۔ چراغ خود بخود روشن ہو گئے۔ نیلی روشنی اس بار اور بھی گہری تھی، جیسے کوئی پرانا زخم تازہ ہونے والا ہو۔ ریحان نے سر جھکاتے ہوئے کہا،
آج کی رات تمہیں میرے سب سے گندے راز سے روشناس کرائے گی۔ اگر تم نے یہ بھی برداشت کر لیا تو سمجھ لینا تم نے مجھے مکمل طور پر قبول کر لیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تبھی زمین پر ایک آئینہ ظاہر ہوا، خون سے تر ٹوٹا ہوا، اور ہر ٹکڑا کسی بدروح کی تصویر دکھا رہا تھا۔ میں نے جھانکا تو مجھے ریحان کا ماضی دکھائی دیا۔ وہ جنات کی دنیا میں ایک خونی محبت کا شکار ہوا تھا۔ اس نے ایک جنزادی کی جان لی تھی محض اس لیے کہ وہ اس کے دل کے راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ریحان، یہ تم تھے؟ تم نے کسی کو مارا؟ ریحان کی آنکھوں میں شرمندگی تیر رہی تھی۔ میں کمزور تھا، بے بس، اور اس وقت تم سے بھی محروم۔ وہ میری قید تھی، میری بد دعا، لیکن تم نے آ کر میری وحشت کو محبت میں بدل دیا۔ میں چند لمحے خاموش رہی۔ آئینے میں وہ منظر اب بھی جلملا رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، ریحان، تمہارا ماضی تمہارے حال پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لمحے آئینہ خود بخود ریت میں جذب ہو گیا، چراغ بجھ گئے اور رات ختم ہو گئی۔ دوسری آزمائش بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن قیمت اب بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری رات کی سچائی برداشت کرنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں جان چکی تھی کہ ریحان کی ماضی کی کہانی خالی محبت کی نہیں بلکہ خون، غصے اور قید کی تلخیوں سے بھری ہے، لیکن جب دل سچا ہو تو ماضی کے زخم صرف نشان رہ جاتے ہیں۔ تیسری رات کا چاند افق پر مدھم دکھائی دے رہا تھا، جیسے خود بھی خوفزدہ ہو کہ اب کیا سامنے آنے والا ہے۔ برگد کے نیچے آتے ہی ایک سرد جھونکا میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا۔ ریحان خاموش تھا، اس کی آنکھیں آج بہت گہری اور تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ تیسری رات میرے حسد کی رات ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اچانک فضا میں ایک گہرا سایہ ابھرا، زمین سے شعلے بلند ہوئے اور ایک عورت جیسا وجود ابھرا، سرخ آنکھیں، سیاہ بال اور چہرے پر زخموں کے نشان۔ یہ ہے نازکین، میری پہلی محبت، جس نے میری بے اعتنائی میں خود کو جلا دیا تھا۔ ریحان نے نظریں جھکا لیں، نازکین کی آنکھیں مجھ پر جم گئیں۔ تم آئی ہو میری جگہ لینے؟ میں نے ریحان کے لیے اپنی روح قربان کی اور وہ تمہیں چنے، ایک انسان زادی کو۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ تم ریحان کی محبت کا انجام نہیں سمجھتی، تم بھی جل جاؤ گی میری طرح۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، اگر سچی محبت جلنے سے بھی نہ رکے تو وہی محبت مقدس ہوتی ہے۔ تمہیں شاید ریحان کا درد سمجھنے کا وقت نہ ملا۔ نازکین چیخی، فضا میں شعلے بلند ہوئے، مگر اچانک وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی اور دھواں بن کر تحلیل ہو گئی۔ ریحان نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے میری سب سے خطرناک رات جھیل لی، نازکین اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں خاموشی سے اس کے قریب آئی اور دل میں خود سے وعدہ کیا، اب چاہے جو ہو میں ہر رات تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تیسری رات ختم ہو چکی تھی، لیکن روح کے زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ نازکین کی چیخیں اب بھی کانوں میں گونج رہی تھیں، حالانکہ وہ جا چکی تھی، تحلیل ہو چکی تھی، لیکن اس کی موجودگی فضا میں جیسے لکھی رہ گئی تھی۔ ریحان نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے ڈرتا ہو کہ کہیں یہ سائے دوبارہ نہ لوٹ آئیں۔ چوتھی رات کا آغاز ایک گہری خاموشی سے ہوا۔ جنگل میں ہلکی بارش کی بوندیں برسنے لگیں، لیکن درخت، چرند، ہوائیں سب ساکت تھے، جیسے قدرت بھی ہماری آزمائش پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ ہم دوبارہ برگد کے نیچے بیٹھے، چراغ اس بار بجھے ہوئے تھے۔ اس رات کوئی روشنی نہیں تھی، صرف تاریکی تھی۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، آج تمہیں وہ پرچھائیاں دکھائی جائیں گی جو میری محبت کی راہ میں آئیں، لیکن وہ انسان نہیں تھیں، نہ جنات، بلکہ میری اپنی کمزوریاں تھیں۔ اچانک میرے ارد گرد سائے ظاہر ہونے لگے۔ ان میں کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن ان کا وزن، ان کی موجودگی اتنی شدید تھی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ ایک سایہ میرے قریب آیا اور میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ کیا تم جانتی ہو، ریحان نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنے جادو آزمائے، کتنے خواب تمہارے ذہن پر تھوپے، تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے شعور میں اتر گیا۔ یہ محبت نہیں، جبر ہے۔ میں چونک گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ پھر ایک دوسرا سایہ بڑھا اور بولا، وہ تمہیں محبت کے نام پر قید کر رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا، کیا تم واقعی اسے چاہتی ہو، یا صرف اس کی طاقت، اس کی پراسراریت تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ میں خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی،
لیکن دل کے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ریحان نے خاموشی توڑی۔ یہ میرے باطن کے سائے ہیں، میرے اندر کے سوال، میرے شک، میرے خوف۔ اگر تم ان پر یقین کر لو تو میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ریحان، محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں تم نے میرے دل کو چھوا ہے، لیکن اس راستے میں اگر تمہاری سچائیاں بھی آئیں گی تو میں ان سے آنکھیں نہیں چراؤں گی۔ اچانک وہ سارے سائے چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، جیسے میری آواز نے ان کے وجود کو جلا ڈالا ہو۔ چراغ خود بخود روشن ہو گئے، بارش رک گئی اور جنگل نے سانس لی۔ ریحان نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں روشنی جھلکنے لگی۔ تم نے میرے اندر کی سب سے خطرناک رات جھیل لی۔ اب ہماری کہانی نئی کروٹ لے سکتی ہے، لیکن میں جانتی تھی 4 راتیں باقی تھیں اور ہر رات ایک نئی آگ سے گزرنا باقی تھا۔ ریحان کی آنکھوں میں اب سکون تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ہماری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ 4تھی رات کے بعد میں خود کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہی تھی، جیسے میرے اندر محبت کے ساتھ ایک جنگجو بھی جاگ چکی تھی۔ 5ویں رات کی ہوا سرد تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں پہلے سے زیادہ پرسکون تھیں۔ ہم خاموشی سے برگد کے نیچے بیٹھے اور اس بار چراغ خود بخود جلنے کی بجائے ایک ایک کر کے دھند میں تحلیل ہونے لگے۔ ریحان نے آہستگی سے کہا، آج تمہیں میری سب سے طویل قید دکھائی جائے گی، وہ قید جس میں میری دعا بھی لٹکی رہی لیکن قبول نہ ہوئی۔ اچانک فضا میں سیاہ زنجیریں ابھریں جو زمین سے آسمان تک پھیلتی جا رہی تھیں۔ ان میں لپٹا ہوا ایک وجود دکھائی دینے لگا۔ ریحان، نوجوان اور کمزور، چیختا ہوا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، مگر کوئی جواب نہ آتا۔ میں ساکت تھی، آنکھوں میں نمی، دل میں درد۔ یہ وہ دن تھے جب میرے قبیلے نے مجھے انسانوں سے محبت کے جرم میں قید کر دیا۔ میں نے دعا کی کہ تم تک میری سچائی پہنچ جائے، لیکن میری ہر پکار دھند میں گم ہو جاتی۔ زنجیروں سے بندھے ریحان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک التجا تھی، مجھے معاف کرنا اگر میں تمہیں زبردستی اپنی طرف کھینچ بیٹھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، ریحان، تمہاری دعا تاخیر سے صحیح لیکن سنی گئی، کیونکہ اب میں یہاں ہوں، تمہارے ساتھ، تمہارے سچ کے ساتھ، تمہاری قید کے باوجود۔ ریحان کی زنجیریں خود بخود گرنے لگیں، دھند چھٹنے لگی اور آسمان پر ایک چھوٹا سا روشن ستارہ چمکا۔ تم نے میری قید کی رات بھی آزاد کر دی، ریحان نے نم آواز میں کہا۔ 5ویں رات ختم ہو چکی تھی اور محبت نے پھر ایک قفل توڑ دیا تھا۔ 5ویں رات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک عجیب سی روشنی اتر آئی ہے، وہ روشنی جو صرف سچ کو قبول کرنے والوں پر آشکار ہوتی ہے۔ مگر ریحان کے لہجے میں اب بھی کچھ چھپا ہوا تھا، جیسے ایک راز باقی ہو، ایک گہرا زخم جو ابھی بھی نہ چھوٹا ہو، نہ بھرا ہو۔ 6ٹھی رات کا آغاز ایک سنسان گھاٹی میں ہوا، جہاں نہ برگد کا درخت، نہ چراغ، صرف چٹانیں، خاموشی اور ہمارے قدموں کی آواز۔ ریحان نے کہا، یہ رات سب سے خاموش ہے مگر سب سے خطرناک بھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنات کے سردار میری قسمت کا آخری فیصلہ سنانے آتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے دل میں معمولی سا بھی وسوسہ دیکھ لیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ آج وہ کمزور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میرے اعتماد پر یقین کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک فضا میں بادل چھا گئے اور سامنے سے 3 عظیم الجثہ سائے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے واضح نہ تھے، صرف آنکھیں جل رہی تھیں، نیلی، سبز اور سیاہ۔ ان میں سے ایک کی آواز گونجی، ریحان نے اپنے ماضی کے سب گناہ دکھا دیے۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم، ایک انسان زادی، کیا اس کے سائے کو بھی اپنانے کو تیار ہو؟ میں نے دھڑکتے دل سے سر اٹھا کر کہا، میں ریحان کے ہر سائے، ہر خطا، ہر خاموشی کو اپنی محبت سے دھونا چاہتی ہوں۔ اگر میری محبت میں طاقت ہے تو وہ اسے بدل چکی ہے، اگر نہیں تو میں بھی اسے چھوڑنے کے قابل نہیں۔ اچانک ایک سایہ چیخا، اور اگر ہم کہیں کہ تمہاری روح کی قیمت ہے اس رشتے کی۔ میرے قدم ڈگمگائے، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں اپنی روح بھی قربان کر دوں اگر وہ کسی اور کا نہ بنے۔ ریحان چونک گیا، میری طرف بڑھا۔ نہیں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم میری روشنی ہو، نہ کہ قربانی۔ تیسرے سائے نے خاموشی توڑی، پھر سن لو، 6ٹھی رات کی آزمائش مکمل ہوئی۔ اس انسان زادی نے وسوسے کو اپنے جذبے سے جلا دیا۔ بادل چھٹنے لگے، آسمان پر چاند نمودار ہوا اور گھاٹی میں نرم روشنی پھیل گئی۔ ریحان نے میرا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں نمی تھی۔
بس ایک رات باقی ہے اور پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکوں گا۔ میں نے آہستگی سے کہا، ریحان، میں تمہارے ساتھ آخری رات کا اندھیرا بھی سہ لوں گی، کیونکہ میرے اندر اب روشنی تمہاری ہے۔ 6 راتوں کی آزمائشوں نے میرے اندر کی ہر کمزوری کو جلا ڈالا تھا۔ میں اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو ایک خواب سے ڈر جاتی تھی۔ میں اب ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو محبت کی خاطر اپنی روح کی بولی دینے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ ریحان میرے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید بھی تھی اور ہلکا سا ڈر بھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں آخری رات وہ سب کچھ نہ چھین لے جس کے لیے اس نے صدیوں کی قید کاٹی تھی۔ ہم ایک وسیع سناٹے بھرے میدان میں پہنچے۔ زمین نم تھی، آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا اور درمیان میں بس ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ریحان نے کہا، یہ آخری رات ہے، یا تو یہ چادر ہماری محبت کی چادر بنے گی یا کفن۔ میں خاموش رہی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور اب صرف مجھے سنائی دے رہا تھا۔ تبھی فضا میں ایک خوفناک گرج سنائی دی اور سفید چادر کے گرد سیاہ روشنی کا دائرہ کھینچ گیا۔ ایک دھندلا سایہ ابھرا۔ نہ وہ جن تھا نہ انسان، بلکہ ایک ایسی ہستی جو صرف مقدر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ آخری سوال، اس نے گرجدار آواز میں کہا، اگر تمہیں اختیار دیا جائے کہ ریحان کو مکمل انسان بنا کر اس کے ساتھ زندگی گزار لو، یا وہ جن زادہ رہے مگر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، تو تم کیا چنو گی؟ میرا دل لرز اٹھا۔ ایک طرف ایک عام زندگی کا خواب، دوسری طرف ایک غیر معمولی سچائی کا ساتھ۔ میں نے ریحان کی طرف دیکھا۔ میں اسے وہی قبول کروں گی جو وہ ہے، کیونکہ میری زبان سے نکلے جملے میں اسے وہی قبول کروں گی جو وہ ہے، فضا میں تیر گئے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے زمین تھم گئی، وقت رک گیا اور آسمان کے بادل بھی ساکت ہو گئے۔ سامنے کھڑا وہ مقدر کا سایہ کچھ لمحوں تک خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم روشنی میں ڈھلنے لگا۔ اب وہ خوفناک نہیں رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی آزمائش کا فرشتہ ہو۔ تم نے وہ کہا جسے سننے کے لیے جنات کی دنیا نے صدیوں انتظار کیا۔ اس کی آواز اب نرم اور بوجھ سے خالی تھی۔ ریحان نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طویل انتظار کا اختتام جھلک رہا تھا۔ تم نے وہ جملہ کہا جو مجھے آزاد کرنے کے لیے کافی تھا۔ اچانک زمین ہلنے لگی، سفید چادر ہوا میں بلند ہوئی اور آسمان سے سنہری روشنی کا ایک دائرہ اتر آیا۔ وہ روشنی ہم دونوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ میرے ارد گرد کا منظر دھندلانے لگا، لیکن خوف نہیں تھا، صرف سکون، بے حد سکون۔ وہ سایہ ہماری طرف جھک کر گویا ہوا، ریحان، جنات کے قبیلے سے تمہاری رہائی منظور ہے، بشرطیکہ تم اس انسان زادی کو اپنی دنیا میں لے جا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون سی شرط؟ تم دونوں اب کسی ایک دنیا میں مکمل نہیں رہ سکو گے۔ نہ انسانوں کی دنیا تمہیں قبول کرے گی، نہ جنات کی دنیا میں تمہیں ابدی رہائش ملے گی۔ تم دونوں کو اپنے لیے ایک نئی راہ خود بنانی ہوگی، ایک ایسی جگہ جہاں نہ انسان ہو نہ جن، بس تم دونوں کی محبت ہو۔ ریحان نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں روشنی مکمل طور پر انسانی دکھائی دی۔ میں تیار ہوں، میں نے کہا۔ آسمان سے روشنی کا دائرہ نیچے اترا اور ہم دونوں اس میں لپٹتے چلے گئے۔ نیچے زمین پر سفید چادر سکڑ کر ایک ننھی سی گلی بن گئی، جیسے کوئی نئی زندگی جنم لینے جا رہی ہو۔ پھر اچانک ہر شے خاموش ہو گئی۔ کب ہم کہاں پہنچے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ نہ وہ جنگل باقی تھا، نہ برگد، نہ سائے، صرف ایک سبزہ زار، ایک خاموش نیلا آسمان اور ایک جھونپڑی سی جگہ جہاں ہوا محبت کی سرگوشی کرتی تھی۔ ریحان نے میری طرف دیکھا۔ یہ ہماری دنیا ہے، نہ مکمل روشنی نہ مکمل تاریکی، صرف ہم۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اور یہی کافی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہ ہوئی تھی، کیونکہ ایک سوال ابھی باقی تھا اور ایک راز جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ نئی دنیا میں وقت کا کوئی حساب نہ تھا، نہ دن تھے نہ راتیں، بس ایک مسلسل سکون جہاں صرف میں اور ریحان تھے۔ وہ میرا ہمسفر، میری حفاظت اور میری دنیا بن چکا تھا۔ ہر لمحہ ایسے گزرتا جیسے خواب کی نیند میں لپٹا ہوا ہو۔ لیکن ایک دن جب میں جنگل کی پرسکون راہ میں تنہا ٹہل رہی تھی تو ہوا کی ایک سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جاننا چاہو گی وہ آخری سچ
جو ریحان نے چھپا رکھا ہے۔ میں ٹھٹک گئی۔ کون ہو تم؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہوا میں ایک سایہ ابھرا، وہی مقدر کا فرشتہ جو 7ویں رات ظاہر ہوا تھا۔ ریحان نے تمہیں ہر سچ بتایا سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ اس کی رہائی کی قیمت کیا تھی۔ میری سانس رک گئی۔ کیا قیمت؟ سایہ دھیرے سے بولا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ عمر تمہارے نام کر دی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ تو رہے گا، لیکن جیسے جیسے تمہارے دن گزریں گے اس کی زندگی گھٹتی جائے گی۔ تمہاری خوشی اس کا زوال ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو کیا وہ مر جائے گا؟ نہیں، سایہ مسکرایا۔ محبت مرنے نہیں دیتی، وہ صرف نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ میں دوڑتی ہوئی جھونپڑی میں واپس گئی۔ ریحان ویسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے ہمیشہ، لیکن اس کی آنکھوں میں تھکن چھپی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ ریحان خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ محبت حساب نہیں مانگتی، وہ قربانی دیتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل سے کہا، تو پھر آج میں اپنی محبت کی پہلی قربانی دیتی ہوں۔ اپنی روشنی کا نصف حصہ تمہیں دیتی ہوں، تاکہ تم میرے ساتھ جیو، مکمل ہو کر بغیر ختم ہوئے۔ فضا میں ایک نئی چمک پیدا ہوئی، اور پھر ہوا نے آخری بار سرگوشی کی۔ جب محبت سچ ہو تو معجزے بھی جھک جاتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی، محبت کی دنیا میں، جہاں صرف ہم باقی تھے۔